جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں دور کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ ایک دور آیا جب یہ ملک آزاد ہوا ہندوستان، اس زمانے میں ملک میں صرف ایک سیاسی پارٹی تھی، پورے ملک کے لوگوں نے اسے مان لیا، لیکن بہت جلد لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حصے داری نہیں ملے گی، صرف تابع داری رہے گی، اور لوگ الگ ہوتے گئے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھ لیجئے الگ الگ باضابطہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہر ایک کی اپنی آواز ہے، ہر ایک کا اپنا بینر ہے، ہر ایک کا اپنا جھنڈا ہے، ہر ایک کا اپنا سسٹم ہے، ہر ایک کا اپنا نظام ہے، ہر ایک کی اپنی آواز ہے، ہر ایک کا اپنا نیتا ہے، ہر ایک کا اپنا لیڈر ہے، ہر ایک کی اپنی سیاسی قیادت ہے، ہر ایک کی اپنی آواز ہے، سوائے اس ملک میں قوم مسلم کے، سوائے قوم مسلم کے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کے سر سے اوپر گزرنے والی گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں، اس سے اور آسان گفتگو کروں کوئی اور موضوع پر، اگر آپ کو یہ نہ سمجھ آ رہی ہو تو۔ آج پورے ملک میں ہماری آواز کہاں ہے؟ ہمارا نیتا کہاں ہے؟ ہماری لیڈرشپ کہاں ہے؟ ہماری قیادت کہاں ہے؟ آج افسوسناک صورتحال موجودہ دور میں یہی ہے کہ قوم مسلم نے آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ان 75 سالوں میں غیروں کی دری بچھانے کا کام کیا، غیروں کے فلیکس لگائے، غیروں کے نعرے لگائے، غیروں کے اسٹیج لگائے اور نیچے بیٹھ کر تالیاں بجائیں غلط بات سننے کے بعد۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے سید العلماء نے فرمایا، اے مسلمانوں یاد رکھو، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہم کسی کی جے بجے کے نعرے کیوں لگائیں، اللہ نے ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری آواز کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے سیاست مسلمانوں میں آج کی تاریخ میں لوگ سمجھتے ہیں سیاست کرنا حرام ہے، لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، سیاست کو برا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ قوم مسلم کے ذہن کی پستی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی عالم مسجد کا امام مسجد میں جمعے کے دن موجودہ حالات پر یا سیاست پر بات کرے تو یا تو مسجد کی کمیٹی انہیں مسجد سے باہر نکال دے گی یا کہے گی نہیں صاحب سیاست کی بات مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سیاست کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں؟ یہ موجودہ دور میں جو حکومت ہے آج دنیا کے اندر، یہ نظام بھی ہمیں مذہب اسلام نے دیا ہے، یہ مزاج بھی ہمیں فاروق اعظم نے دیا ہے، یہ مزاج بھی حضرت ابو بکر صدیق نے دیا ہے، یہ مزاج بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیا ہے، یہ مزاج بھی ارطغرل غازی نے دیا ہے، یہ مزاج بھی عثمان غازی نے دیا ہے، یہ مزاج بھی اورنگزیب عالمگیر نے دیا ہے، یہ مزاج بھی ٹیپو سلطان نے دیا ہے، یہ مزاج بھی حضرت محمد بن قاسم نے دیا ہے، یہ مزاج بھی صلاح الدین ایوبی نے دیا ہے۔ آج ہمارے حالات بدل رہے ہیں، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری آواز ہے، نہ ہماری قیادت ہے، نہ لیڈرشپ ہے۔ مسلمان سمجھ رہے ہیں سیاست حرام ہے، لوگ کہتے ہیں سیاست گندی چیز ہے۔ یاد رکھیے گا آپ کا یہ جملہ درست نہیں ہے، سیاست گندی چیز نہیں ہے، سیاست میں کچھ گندے لوگ شامل ہو گئے۔ سیاست گندی چیز نہیں ہے، سیاست ایک نظام کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ملک چلایا جاتا ہے، بغیر نظام کے کوئی ملک نہیں چلتا ہے۔ سیاست گندی چیز نہیں ہے۔ آپ جس سیاست کو گندا سمجھتے رہے، آج تک جس کے قریب نہ گئے، آج حالت یہ ہے کہ دیکھ لیجئے جب جس کا دل چاہتا ہے وہ پارلیمنٹ میں بل پاس کر دیا جاتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے بندے پارلیمنٹ تک نہیں پہنچے، سیاست کو غلط سمجھتے ہوئے۔ لیکن آج حیرانی کی بات یہ ہے ہر موضوع پر بات ہو رہی ہے، اس ملک میں بات نہیں ہے تو ناموس رسالت پر، بات نہیں ہے تو حضور کی عزت پر، بات نہیں ہے تو آج اذان کے مسئلے پر،
بات نہیں ہے تو آج موب لنچنگ پر دیکھ لیجئے، آج ملک کے کونے کونے میں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کتنے لوگ مار دیے گئے، کوئی بولا، کوئی بیان آیا، کسی نے افسوس ظاہر کیا؟ پہلو خان کے ساتھ موب لنچنگ ہوئی، کوئی بیان آیا؟ حافظ جنید کے ساتھ ٹرین میں موب لنچنگ ہوئی، کسی نے افسوس ظاہر کیا؟ نجیب کو دہلی کی سرزمین سے غائب کر دیا گیا، ہے کوئی بولنے والا؟ جموں کشمیر کی 8 سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، ہے کوئی بولنے والا؟ موجودہ دور میں علی گڑھ کی سرزمین پر 3 لوگوں کے ساتھ موب لنچنگ کی گئی، ہے کوئی بولنے والا؟ میرے عزیزو، جو لوگ آج موجودہ ملک کی سیاست کو ناجائز و حرام سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، اسی بنیاد پر آج قوم مسلم کی کہیں کوئی سننے والا نہیں ہے، کہیں کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنا وجود دوسرے نمبر کا شہری مت بنائیے۔ آپ نے نعرہ کیا لگایا؟ ہم اس ملک کے وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں۔ ایک چیز بھول گئے آپ، آج کی تاریخ میں نعرہ یہ لگائیے، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ کیوں؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کسی بھی دور میں اتنے کمزور نہیں تھے جتنا کمزور آج قوم مسلم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے۔ حالات کیسے ہیں؟ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مجھے یاد آتا ہے ایک جملہ، صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ، انہوں نے فرمایا، اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا، اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ ذرا ایک بار نعرہ لگائیے، مجھے کئی یا علی نہیں چھوڑیں گے۔ فیض آباد کی جیل جا کے تاریخ پڑھ لیجیے، اندازہ ہو جائے گا۔ جب اشفاق اللہ خان کو لایا گیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں ہے، دنیا کے دوسرے لوگ جب انہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو کتنے لوگ ہارٹ اٹیک کے ذریعے مر جاتے ہیں، جب موت کا اعلان کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ غم کے مارے کمزور ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، کتنے لوگ بستر پہ پڑ جاتے ہیں، مگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا جس دن کہا گیا تھا اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی جائے گی، اس دن سے لے کے پھانسی کے دن تک اشفاق اللہ خان کا وزن بڑھ گیا تھا، وہ خوش تھے، رو نہیں رہے تھے، اور جب لے جایا گیا پھانسی کا پھندا اپنے ہونٹوں سے چوم کے اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈالا، اس لیے کہ ایک مومن مرنے والا مرتا نہیں ہے، جگہ بدلتی ہے، مرتے مرتے اس کی آنکھوں میں یہ خواب رہتا ہے، آنکھ بند ہوگی تو قبر میں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہونے والی ہے۔ اشفاق اللہ خان سے کہا انگریزوں نے، کوئی آرزو ہو تو بتائیے، اس ملک کی مٹی سے ہماری وفاداری یہ ہے۔ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ اس ملک سے مسلمانوں کی محبت یہ ہے۔ پوچھئے سید کفایت علی کافی سے، جب اس ملک کے لیے مہم چلائی، انگریزوں نے گرفتار کیا اور کہا مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی لگائی جائے گی، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہیں، لایا گیا، بھیڑ جمع کر لی گئی،
اور جب ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا، بھیڑ جمع ہے، لوگ کھڑے ہیں، انگریزوں نے کہا روزے کی حالت ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، افطار کی تیاری ہو رہی ہے چاروں طرف سے کہا گیا مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ بہت بڑا کردار ہے سید کفایت علی کافی کا۔ آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں جب کسی انسان کو آپ بے باک بولتے دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے ضرور اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، اس لیے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے دبتا نہیں ہے، اس لیے کھل کر بات کرتا ہے۔ کتنے لوگ الگ الگ شہروں میں مجھ سے کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کھل کر تقریر کرتے ہیں، دبتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، لگتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ میں کہتا ہوں میرا بیک گراؤنڈ آپ سن لو گے کلیجہ دہل جائے گا۔ میرا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے، میرا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہیں تو پوچھیں بریلی کے امام سے۔ میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اکبر۔ سید کفایت علی کافی کے جب شجرے پر غور کیا تو پتا چلا ان کا شجرہ کربلا میں آقا حسین سے ملتا۔ سبحان اللہ۔ ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں، اب یہ دبیں گے نہیں، اب یہ جھکیں گے نہیں، اب یہ رکیں گے نہیں۔ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، انگریزوں نے ڈالنے کے بعد کہا مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ علامہ سید کفایت علی کافی نے مجمع پہ نظر ڈالی، مسکرائے اور فرمایا ظالموں میری آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔